کرام الیکشن کے گرما گرم ماحول میں بلاول بھٹو نے اور مریم نواز نے بڑے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر دیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم 300 یونٹ مفت دیں گے اور مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم 200 یونٹ مفت دیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 16 مہینے اکٹھے حکومت کی ہے اور تقریباً 50 روپے یونٹ بجلی کا بڑھا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی عوام سر سے گنجی ہے، یا ان کے دماغ کے اندر بھیجا نہیں ہے، یا ان کو عقل نہیں ہے، یا ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی ایک دوسرے کے مخالف کمپین چلا رہے ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جن ناکام شخص کو کیسے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم مان لیں، اور آگے سے نون لیگ کہتی ہے کہ بھائی تم تو چپ ہی کرو، تمہارے تو اپنے ابو کہتے ہیں کہ تم ابھی انڈر ٹریننگ ہو، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ کو نورا کشتی ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ نورا کشتی چلتی ہے، بعد میں ماشاءاللہ مل بیٹھ کر بانٹ کر کھایا جاتا ہے اور انجوائے کیا جاتا ہے۔ 16 مہینے جناب محترم عزت مآب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف کے انڈر وزیر خارجہ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ یقین کریں کہ 16 مہینے کے اندر جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ وہ کاظمی نے بڑی زبردست قسم کی بات کی کہ جہاز کا انجن انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اور خود 16 مہینوں میں اس طرح کی خارجہ پالیسی بنا کر گئے ہیں کہ پاکستان کے اپنے ہمسائے ایران کے ساتھ کشیدگی شروع ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ آگے آ جائیں، اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نشان تیر ہے، غلطی سے منہ سے نکل گیا، پھر کہتے ہیں نہیں شیر ہے، اور اب یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر چلے گا۔ ہنس کے کہتے ہیں کہ اب یہ کلپ سوشل میڈیا پر چلے گا۔ بالکل چلے گا، اس لیے چلے گا کہ لوگوں کو آپ کی نورا کشتی کا پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بعد میں کیا ہونا ہے، کس طریقے سے مکمکا ہوتا ہے، کس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جاتا ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اسی وجہ سے سارا کچھ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور یہ ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں، یہ اسٹیج ہے پیپلز پارٹی کا اور تقریر تھی مریم نواز صاحبہ کی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے اپوزیشن کوئی نہیں ہے، عمران خان جیل کے اندر ہے، پارٹی جو ہے اس کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، تو ہمیں خود ہی اپوزیشن کا ڈرامہ کرنا پڑے گا تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ پاکستان کے اندر بڑا زبردست قسم کا الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بہرحال عامر متین صاحب نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا جی انقلاب تو گیا وڑ، مریم نواز کا تکبر مزید کیا رنگ دکھائے گا، ہر کوئی بستہ نہیں اٹھاتا، کوئی چودھری نثار اور شاد خاقان عباسی بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دانیال چودھری، مہتاب عباسی، مفتہ اسماعیل، محمد زبیر، ان سب کو چاپلوسی نہ کرنے پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ شریفوں کے ہاں وفا نہیں بلکہ جو نہ کرتے ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب عزت دار جا چکے ہیں، کیا اب بھی کوئی بستہ مخالف رہ گیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ کی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، نون لیگ کا ایک بندہ ووٹ مانگنے کے لیے گیا اور جا کر کہتا ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف نے روڈ بنوائے، نواز شریف نے موٹر وے بنوائی، جی سڑکیں بنا دی۔ تو آگے سے بندے نے کہا کہ آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، کوئی احسان تو آپ نے نہیں کیا۔ لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ ہاسپٹل کتنے بنائے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا ہاسپٹل ہے جس میں آپ کا علاج ہو جاتا ہے، وہ بتائیں کہ 35 سال کے اندر وہ کہاں پہ بنایا آپ نے۔ یہ بتائیں کہ 35 سال کے اندر پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو آپ نے کتنا بہتر کیا ہے، یہ بتائیں۔ کیا پورے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم ہے؟ کیا ملک کے اندر آپ نے 35 سالوں میں یہ نظام بنایا ہے کہ جو ریڈی والے کا بچہ پڑھ رہا ہے وہی ایک بیوروکریٹ کا بچہ بھی پڑھے؟ کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ کیا ملک کے اندر ہیلتھ سسٹم پہ آپ نے کام کیا ہے؟ کیا ملک کے اندر آپ نے کوئی اور ریفارمز لائیں گے؟ وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بجری، سیمٹ، سریا، اس کے علاوہ ملک کے اندر اگر آپ نے کچھ کیا تو وہ بتائیں۔ تو ان سخت سوالات کا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے آ جائیے، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، گجرانوالے کی پولیس نے دانیال عزیز جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب آزاد لڑوں گا۔ وہ جلسہ کر رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا، پولیس نے کرسیاں وغیرہ اٹھا کر ادھر ادھر کر دی، قبضے میں لے لی، لائٹیں وغیرہ بند کر دی۔ تو اب یہ سارا کچھ شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو دانیال عزیز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ بند نہ کیا گیا تو پھر میں عمران خان کی حمایت کروں گا۔ اور فیصل آباد سے غالباً ناز بلوچ نامی ایک خاتون ہے، انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
اب کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، عمران خان کی حمایتی بڑی خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی دیکھو اصل چیز کو سمجھیں، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں آزاد لڑوں گی، 2 دن انہوں نے کیمپین کی ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ووٹ تو ہے ہی عمران خان کا، ووٹ تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے مجبوراً انہیں کہنا پڑا ہے کہ جی ہم بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔